اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ فراست آج میں مولا علی کے ایک محب کا ذکر کروں گی جنہیں میثم تمار کہتے ہیں۔ میثم تمار کا ذکر میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی کر چکے تھے، اور آپ نے جناب مشکل کشا علی ابن ابی طالب کو ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص ہوگا جو آئے گا تمہارے پاس اور جس کا نام میثم ہوگا، یعنی آپ کی آمد کی اطلاع جناب رسول خدا نے جناب مشکل کشا کو دی تھی۔ اور ایک دن جناب مشکل کشا بازار میں گئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ایک اور دوست بھی ہیں، اور بازار میں گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جہاں غلام فروخت ہو رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کو ایک غلام بہت پسند آئے، اور آپ نے اس غلام بیچنے والے سے کہا کہ مجھے یہ غلام چاہیے۔ اس نے کہا اس کے تو میں 100 درہم لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اسے گن کر دے دو۔ جب آپ گن کر پیسے دینے لگے تو اس شخص نے یہ دیکھا کہ یہ اس غلام کو بہت محبت سے دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں، تو ایک دم کہا کہ نہیں، اس کے میں 200 درہم دوں گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ 200 درہم لے لو اور اسے مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، 200 درہم بھی نہیں لوں گا، اب میں 300 درہم دوں گا۔ یعنی جیسے جیسے وہ مولا کے چہرے پہ نظر ڈالتا تھا، اور مولا اس وقت اس غلام کو اتنے پیار سے دیکھ رہے تھے، تو وہ قیمت بڑھاتا جا رہا تھا۔ کہنے لگا میں 400 درہم لینا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا تم 400 درہم لے لو، لیکن یہ غلام مجھے دے دو۔ اب وہ شخص مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ شاید وہ اگر قیمت بڑھاتا تو اس نے دل میں سوچا کہ شاید اب یہ مجھ سے پھر غلام نہ خریدیں، اس لیے اس نے وہ غلام آپ کو دے دیا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام سالم ہے۔ تو مولا علی نے بڑے مسکرا کے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی اور کہا نہیں، میرا نبی صادق ہے، اور میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ تمہارا نام سالم نہیں، تمہارا نام میثم ہے۔ تو ایک دم وہ غلام کہنے لگا صدقتا یا امیر المومنین، صدقتا یا رسول اللہ، اور اللہ صادق ہے، اور اللہ صحیح کہتا ہے، اور رسول بھی صحیح کہتے ہیں، اور آپ بھی صحیح کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ مسلمان ہی تھے لیکن غلام تھے۔ آپ انہیں اپنے پاس لے آئے، اور پھر ان کا نام میثم تمار ان کو کہتے ہیں۔ ان کا نام میثم تھا جو رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ نے کھجوروں کا کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ مولا علی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور جب کوفے میں مولا علی کی حکومت تھی، اکثر مولا علی کا وقت جناب میثم کے پاس گزرتا تھا، اور جناب میثم کا مولا علی کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ آپ مولا کے بہت چاہنے والوں میں سے تھے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ مولا کے اوپر جان چھڑکنے والے تھے۔ اکثر مولا علی ان کے پاس آ جاتے تھے۔ ان کی کھجوروں کی چھوٹی سی دکان تھی، اور جہاں پہ میرے مولا علی آ کر بیٹھ جاتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے میرے مشکل کشا کی باتیں کوئی عام باتیں نہیں ہوتی تھیں، علم کے اسرار ہوتے تھے، معرفت کی باتیں ہوتی تھیں، دین کی باتیں ہوتی تھیں، رموز ہوتے تھے، اور وہ علم ہوتے تھے کہ جو میرے مولا کسی سے بیان نہیں کرتے تھے۔ وہ سارے علم ان کو
آپ خود دے رہے تھے، اور جس میں ایک علم منایا و علم بلایا بھی تھا۔ اور جناب میثم آپ سے یہ علم لے رہے تھے، اور دکان وہی چھوٹی سی تھی کھجور کی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، تو جناب مشکل کشا آئے، تو میثم نے کہا کہ یا علی، مجھے کوئی گھر میں کام ہے، میں ذرا چلا جاؤں، آپ میری دکان پر بیٹھیں۔ مولا علی دکان پر بیٹھ گئے اور کھجورے جو کوئی آتا تھا اسے بیچنے لگے، اور جو کوئی بھی درہم و دینار دیتا تھا تو آپ کہتے تھے اس چادر کے نیچے رکھتے چلے جاؤ، میثم آ کے خود ہی گن لے گا۔ ایک شخص آیا، اس نے کھوٹا درہم دیا اور کھجورے لے کر چلا گیا۔ جب وہ کھجورے لے کر چلا گیا تو مولا علی نے کچھ نہیں اسے کہا، اور تھوڑی دیر میں وہ واپس آیا اور آ کے کہنے لگا، یا علی، یہ کھجورے کڑوی ہیں۔ تو میرے مولا نے بغیر چادر کو ہٹا کر اس سکے کو دیکھنے کی بجائے آپ نے کہا کہ ذرا تو وہ چادر ہٹا اور وہ جو سکہ دے کر گیا ہے اسے دیکھ، وہ سکہ بھی تو کھوٹا دے کر گیا تھا، تو کھوٹے سکے کی کڑوی کھجورے ہی آتی ہیں۔ اور اتنے میں جناب میثم وہاں پر تشریف لے آئے۔ جناب میثم اور مشکل کشا کی اتنی محبت تھی کہ کبھی کبھی آپ ایسے ویرانے میں لے جاتے تھے، اور پھر آپ کہتے تھے، میثم آگے مت آنا، میں عبادت کر رہا ہوں۔ اور یہ جناب میثم انتظار کرتے تھے آپ کا کہ میرے مولا عبادت کر رہے ہیں، آپ بھی عبادت کر رہے ہوتے تھے، لیکن آپ انتظار کرتے تھے۔ ایک دن آپ مسجد سے نکلے اور جناب میثم آپ کے ساتھ تھے، صحرا میں پہنچے، آپ نے خط کھینچا اور فرمایا اس خط سے باہر نہ نکلنا، اور مولا علی کچھ دور چلے گئے، اور وہ رات بہت تاریک تھی۔ میثم کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا، تو نے اپنے مولا کو اس صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، آپ کے تو دشمن بہت ہیں، تو خدا رسول کے سامنے کیا عذر پیش کرے گا میثم؟ تو ان کی تلاش کر مولا کدھر گئے ہیں، کیونکہ رات بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میثم کہتے ہیں میرا دل گھبرا رہا تھا، اور مولا سے جدائی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میثم اس رستے کی طرف گئے کہ جہاں پہ مولا، جس طرف مولا گئے تھے۔ آپ نے جناب میثم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس میں آپ نے اپنا آدھا جسم کنویں میں داخل کیا ہوا تھا، اور اس کنویں سے خطاب فرما رہے تھے۔ جب آپ کو قدموں کی آواز سنائی دی، آپ نے پلٹ کے دیکھا تو میثم تھے۔ آپ نے فرمایا، میثم، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ خط سے باہر نہ نکلنا، میں نے جو دائرہ کھینچا تھا اس سے باہر نہ آنا، تم کیوں باہر آ گئے؟ میثم نے کہا، مولا، میں آپ کے بارے میں آپ کے دشمنوں سے ڈرا ہوا تھا، میرا دل بے قابو ہو گیا تھا کہ کوئی آپ کو کچھ کر نہ دے، اس لیے مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں آپ کے پیچھے آ گیا ہوں۔ لیکن مولا، آپ اس طرح کنویں میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو مولا نے کہا، تو نے کچھ سنا تو نہیں؟ تو میں نے کہا، نہیں مولا، میں نے کچھ نہیں سنا، میں تو آپ کی حالت دیکھ کے ہی پریشان تھا۔ میرے مولا نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، میثم، کئی ایسی باتیں ہیں جن کے لیے میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، تو میں اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے زمین کھودتا ہوں اور اس کے سامنے اپنا راز ظاہر کرتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں بہت مجبور ہو جاتا ہوں۔ میثم تمار مولا کے عاشق تھے،
اور بہت پیار کرنے والے۔ اور ایک دن آپ جب جناب مشکل کشا کے گھر آئے تو دیکھا کہ مولا زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ جناب محسن نے دیکھا تو ایک دم کہنے لگے کہ یہ داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ جب یہ بات مشکل کشا نے سنی تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ محسن، میرے بعد تمہیں گرفتار کریں گے اور سولی پر لٹکائیں گے اور تمہارے اوپر حربہ لگائیں گے اور تمہاری ناک اور منہ سے خون بہے گا، تمہاری داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ تو جناب محسن کہتے ہیں، یا علی، یہ کس وجہ سے ہوگا؟ کہا یہ میری محبت میں ہوگا۔ جناب محسن نے کہا مولا ایک بار ہی ہوگا؟ کہا ایک بار ہی ہوگا۔ کہا مولا کئی بار بھی ہوتا تو مجھے قبول تھا آپ کی محبت میں یہ سزا، اور چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کے بعد اس کو جلا دیتے اور راکھ بنا کے اڑا دیں، تب بھی یہ محسن آپ کا دیوانہ رہے گا۔ ایک دن مولا علی محلہ کناسہ سے گزر رہے تھے۔ عمر بن حریث کے گھر کے نزدیک پہنچے تو ایک کھجور کا درخت نظر آیا۔ آپ نے کہا محسن، اس درخت کو دیکھ رہے ہو؟ آپ نے کہا مولا میں اس درخت کو دیکھتا ہوں، روز ہی دیکھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ محسن، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب ایک بدکار ماں کا بیٹا تمہیں بلائے گا اور تمہیں کہے گا کہ میرے لیے برے الفاظ کا اظہار کرو اور بہت تمہیں پریشان کرے گا، میرے لیے بیزاری کا اظہار کرو۔ تو محسن نے کہا خدا کی قسم میں آپ سے بیزاری نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا وہ تمہیں قتل کر دے گا، سولی پہ لٹکائے گا۔ محسن کہنے لگے میں صبر کروں گا اور یہ چیز خدا کی راہ میں کم اور آسان ہے۔ مولا علی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا محسن، آخرت میں تم میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد محسن ہمیشہ اس درخت کے پاس آتے، اسے پانی دیتے، اس کے نیچے خوشبو سلکاتے اور پھر نماز پڑھتے اور کہتے اے درخت خدا تجھے برکت دے، کیونکہ میں تیرے لیے اور تم میرے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک دن جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو عمر بن حریث باہر نکلا اور کہنے لگا تم یہاں پہ آ کے نماز پڑھتے ہو؟ تو عمر بن حریث سے کہنے لگے جب میں تمہارا ہمسایہ ہو جاؤں تو میری ہمسائیگی کا خیال کرنا۔ کہا محسن کیا تم کوئی گھر خرید رہے ہو؟ کس کا گھر خریدو گے؟ ابن مسعود کا گھر خریدو گے یا ابن حکم کا گھر خریدو گے؟ عمر بن حریث یہ سمجھ رہے تھے کہ محسن کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ محسن حج کے لیے روانہ ہوئے اور امام حسین مدینہ سے مکہ اور مکہ سے آپ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب محسن مکہ گئے اور آپ نے حج کیا تو آپ جناب ام سلمہ کے گھر گئے اور سلام عرض کیا تو جناب ام سلمہ نے کہا محسن ہو؟ کہا جی میں محسن ہوں۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ بہت دفعہ سرکار رسالت کی زبان سے میں نے تمہارا ذکر سنا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے تھے۔ اب یاد دیکھیں کہ جیسے جناب اویس قرنی رسول خدا سے نہیں ملے، محسن بھی نہیں ملے، لیکن محسن سے رسول خدا کس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کا ذکر آپ جناب ام سلمہ سے بھی کرتے ہیں۔
مولا علی سے بھی کرتے ہیں کہ وہ تمہارے بہت چاہنے والے ہوں گے، اور ام سلمہ سے بھی کہتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا ہوگا، اور امیر المومنین سے جناب ام سلمہ جناب میثم سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین سے تمہاری سفارش فرماتے تھے کہ وہ تمہارا بہت چاہنے والا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ پھر جناب میثم نے امام حسین کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کہ آپ باغ میں گئے ہوئے ہیں، کیونکہ مکہ میں جب آپ پہنچے ہیں تو اس وقت حج آپ نے ابھی عذاب ہو جائے گی۔ ام سلمہ نے کہا امام حسین تمہیں بہت یاد کرتے تھے۔ میثم نے کہا میں بھی انہیں بہت یاد کرتا ہوں، مجھے جلدی ہے، میرے لیے اور ان کے لیے ایک امر مقدر ہو چکا ہے جس تک ہم دونوں کو پہنچنا ہے۔ اور جب آپ گھر سے باہر نکلے جناب ام سلمہ کو سلام کرنے کے بعد تو دیکھا عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اے عباس کے فرزند، جو چاہو تفسیر قرآن سے متعلق مجھ سے سوال کرو، کیونکہ مجھے تفسیر قرآن مشکل کشا علی ابن ابی طالب نے بتائی ہے، اور میں نے قرآن امیر المومنین سے پڑھا ہے اور اس کی تعویل آپ سے سنی ہے۔ ابن عباس نے دوات اور کاغذ قلم منگایا اور میثم سے پوچھ کر لکھتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ لکھ چکے تو میثم نے کہا ابن عباس تمہارا کیا حال ہوگا جب مجھے دیکھو گے کہ مجھے سولی پر لٹکایا گیا ہے؟ جب ابن عباس نے سنا تو کہنے لگے کہ میں یہ کاغذ پھاڑ دیتا ہوں، تم اتنی باتیں کرتے ہو، کبھی کسی کے بارے میں اور کبھی کسی کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتے ہو، میں ایسے شخص کی بات کیسے مان لوں؟ تم نے ابھی مجھے تفسیر قرآن لکھوائی ہے۔ میثم نے کہا تحمل کرو، صبر کرو، کاغذ نہ پھاڑو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ چیز عمل میں نہ آئے، یعنی مجھے سولی پہ نہ لٹکایا جائے، یہ بات میری غلط ہو تو تم کاغذ پھاڑ دینا۔ اور پھر جب آپ روانہ ہونے لگے کوفے کی طرف تو یہ پیشین گوئی آپ نے کی ان سے اور کہا کہ دیکھو مجھے نا عمر بن حریث کے دروازے پر سولی پہ لٹکائیں گے۔ عبداللہ ابن زیاد کوفے میں آیا، اس نے میثم کے حالات پوچھے، کیونکہ وہ جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا ان سب کو زندان میں ڈال رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ حج پر گیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ اسے جلد سے جلد گرفتار کرو، اگر اسے نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور پھر اس نے کچھ لوگ بھیجے جو قادسیہ کے مقام پر، یعنی وہ ابھی کوفے میں نہیں پہنچے تھے میثم، تو عبداللہ ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کر لیا اور قادسیہ کے مقام پر، اور جب انہیں پکڑ کر دربار میں لے کر آئے تو جتنے اس کے حواری چاہنے والے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کے ملوکیت کے مالک، دولت پرست لوگ جو چاروں طرف اس کے بیٹھے تھے، انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا یہ بہت محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہے، یہ اہل بیت کا بہت چاہنے والا ہے، علی کا بہت چاہنے والا ہے۔ دربار میں وہ لوگ جو کہ دولت پرست، جیسے میں نے بھی کہے تھے، ملوکیت پرست لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان کو پکڑ کر ملعون کے پاس لے گئے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ علی کا بہت چاہنے والا ہے، اور ظاہر ہے عبید اللہ ابن زیاد وہ اہل بیت سے کب محبت کرتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ بتا اب تیرا رب کہاں ہے، یعنی تیرا پروردگار کہاں ہے؟
تو اس نے کہا کہ میرا پروردگار ہر جگہ موجود ہے اور میری حفاظت کے لیے موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابو تراب سے بیزاری کا اعلان کر۔ اس نے کہا کون ابو تراب؟ کہا ابو تراب کو نہیں جانتا؟ کہا نہیں، بتاؤ کون؟ کیونکہ وہ مولا کا نام سننا چاہتا تھا۔ کہا علی ابن ابی طالب۔ کہا اچھا، کیا چاہتا ہے؟ تو اب علی سے بیزاری کا اعلان کر۔ میثم نے کہا اگر ایسا نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اچھا، اس سے پہلے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد جب یہ آیا ہے اور مولا کربلا پہنچنے والے ہیں تقریباً، تو اس سے پہلے اس نے تمام شیعہ نے علی جو محب علی تھے ان کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا نا۔ تو ایک دن یہ بازار میں کچھ چیزیں خریدنے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں، اور حبیب ابن مظاہر نے جب ان کو دیکھا تو نزدیک آئے، السلام علیکم ہوئی، بات چیت ہونے لگی، اور حبیب ابن مظاہر نے ان کو دیکھ کے آپس میں جیسے دوست ملتے ہیں اس طریقے سے آپس میں بات کرنے لگے۔ بات کرتے کرتے ظاہر دکانیں تھیں اور چاروں طرف لوگ موجود تھے، اور ان دونوں دوستوں کو بات کرتے ہوئے سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص کی داڑھی خون سے تر کی جائے گی اور اس کو سولی دی جائے گی، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے۔ تو جب یہ بات سنی تو جناب میثم تمار نے جناب حبیب ابن مظاہر کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص کی جو بزرگ ہے اور اس کی داڑھی بھی خون میں تر ہو گئی، اس کی داڑھی بھی خون سے خضاب ہو گئی، اور یہ نصرت حسین میں مارا جائے گا۔ کیونکہ کوفے میں کسی کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ کوفے سے باہر کوئی جائے، سب کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ تو کچھ لوگ جو آس پاس کھڑے تھے انہوں نے یہ تمام باتیں سنی ان دونوں کی کہ ایک بھی مرنے کی اطلاع دے رہا ہے، دوسرا بھی مرنے کی اطلاع دے رہا ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہت حیران ہو کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ سولی دی جائے گی، کھجور کے درخت پر سولی دی جائے گی، اور دوسرا جو ہے اس کو وہ محبت حسین میں نکلے گا، اس کی داڑھی بھی سرخ ہوگی۔ تھوڑی دیر میں یہ دونوں لوگ چلے گئے۔ تو جب یہ چلے گئے ہیں تو لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو یہ بلا کس قسم کی باتیں کرنے لگے ہیں، اور میثم تو واقعی بالکل دیوانہ ہو گیا ہے علی کی محبت میں، کیونکہ جناب میثم کو جو علم ملا تھا اس میں یہ تھا کہ اموات کی خبر دے دیتے تھے کہ تو کتنے دن زندہ رہے گا اور تو کب مر جائے گا۔ یہ ان کو علم منایا ہوا، علم بلایا مولا علی نے دیا تھا۔ اور یہی بات جناب حبیب ابن مظاہر نے پوچھے تھے کہ یہ علم تو مولا نے مجھے دیا، تمہیں کس وقت دیا تھا؟ تو کہا کہ مولا نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ دونوں کو علم مولا علی نے یہ دیا تھا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی موت کی خبر سنائی تھی۔
اور لوگ اس بات پہ ان کی کہ دونوں ایک دوسرے کو موت کی خبریں سنا رہے ہیں اپنی، کہ تم ایسے مرو گے اور میں ایسے مروں گا اور تو ایسے مرے گا. اور حبیب ابن مظاہر میثم کی موت کی اطلاع اور میثم حبیب کی موت کی اطلاع دے رہے تھے. تو لوگ کہنے لگے یہ دونوں دیوانے ہیں. کہ اتنے میں رشید ہجری وہاں پر آ گئے. سب سے دلچسپ بات یہ تھی یہ بھی مولا کے عاشق تھے. تو جب یہ نزدیک آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا کسی نے میثم کو دیکھا ہے، کسی نے حبیب ابن مظاہر کو دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ دونوں ابھی یہیں کھڑے تھے اور دونوں دیوانے ہو گئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو اپنی موت کی خبر کی اطلاع دے رہے تھے کہ تم ایسے مرو گے اور تمہارا انتقال ایسے ہوگا، تمہیں ایسے شہید کیا جائے گا. یہ بات سن کے رشید ہجری نے کہ میثم نے کیا کہا ہے، کہ میثم نے کہا ہے کہ تم حسین کی محبت میں شہید ہوں گے اور تمہارا سر جو ہے کوفے میں لایا جائے گا اور بازار میں پھرایا جائے گا تمہارے سر کو، یعنی کہ تمہارے سر کو نیزے پہ چڑھایا جائے گا اور پھر اس طرح سے بازار میں پھرایا جائے گا. تو اس بات پر ہم ہنس رہے ہیں. تو رشید ہجری نے بڑے غور سے لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے ہنس کیوں رہے ہو، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے. وہ کہنے لگے لو ایک اور دیوانہ آ گیا. وہ دونوں تو ایک دوسرے کو مرنے کی خبر سنا کر چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میثم نے بالکل صحیح کہا ہے کہ حبیب ابن مظاہر کربلا جائیں گے، حسین کی محبت میں شہید ہوں گے، ان کا سر قلم کیا جائے گا، نیزے پہ سوار کیا جائے گا اور اس کوفے کے بازار میں پھرایا جائے گا. انہوں نے کہا حبیب ابن مظاہر کا سر کہاں؟ لیکن میثم ساری بات تو سنا کر چلے گئے، لیکن ایک بات بھول گئے. مولا علی نے یہ بھی کہا تھا. کہا کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا رحم کرے میثم پر، وہ بات یہ بھول کیوں گئے کہ مولا علی نے کہا تھا کہ کوفے میں جب حبیب کا سر لایا جائے گا تو سر لانے والے کی تنخواہ میں 100 درہم کا اضافہ کیا جائے گا. تو جو لوگ تھے نا وہ کہنے لگے خدا کی قسم یہ لوگ تو شیعان علی، تو علی کے چاہنے والے تو دیوانے ہو گئے. بتاؤ وہ دونوں تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس سے بھی اگلی بات بتا رہا ہے کہ جو سر لانے والا ہوگا اس کو اس کی تنخواہ میں 100 درہم کا اضافہ کر دیا جائے گا. تو یہ باتیں ان کی دربار میں ہوئی تھیں، وہ بازار میں ہوئی تھی ساری. اور اس کے بعد یہ میرے مولا کی باتیں اتنے ہی شوق سے یہ لوگوں سے بھی کرتے تھے، ہر جگہ فضائل علی بیان کیا کرتے تھے. اس لیے عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کیا اور جب دربار میں اپنے بلایا تو سارے جو بھی درباری بیٹھے تھے ان کے سامنے ان کی مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ تم کتنے دن ہو گئے تمہیں نہائے ہوئے، تمہارے کپڑے کتنے بوسیدہ ہیں، کتنے میلے ہیں، تم نہاتے نہیں ہو، کیا تمہیں پانی میسر نہیں ہے؟ اور دیکھو تمہارے پہ مکھی آ رہی ہیں، مچھر آ رہے ہیں. اس طرح سے تضحیق کرنے لگا. تو جناب میثم نے جو لوگ ہنس رہے تھے ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ صحیح کہا میرے رسول نے کہ جتنا کوئی ذلیل انسان ہوتا ہے وہ دوسرے کی تضحیق کرتا ہے، اس کی مذاق اڑاتا ہے. اور سن، اگر میری جسم پر مٹی ہے تو مٹی طاہر ہوتی ہے، پاک کرتی ہے، اور میں ان مکھی اور مچھر کو جو میرے پاس اگر تو کہہ رہا ہے کہ ہیں، میں انہیں بہتر جانتا ہوں ان سانپ اور بچھوؤں سے جو قبر میں میرے ساتھ ہوں گے. تو میں ان سانپ اور بچھوؤں سے کو پسند نہیں کرتا، ان مکھی اور مچھر کو پسند کرتا اگر یہ ہیں. لیکن میرے پاس تو کوئی مکھی اور مچھر نہیں ہے اور نہ میرے پاس کوئی بدبو ہے، لیکن تو اپنی قبر کا انتظام کر. یہ بات سن کر اسے بہت غصہ آیا
اس نے کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ علی سے بیزاری کا اظہار کر، اور انہوں نے منع کیا اور بار بار منع کیا. تو کہا کہ تجھے میں قید کر دیتا ہوں. قید کر دیا اور وہاں پہ جناب مختار پہ قید تھے. آپ نے جناب مختار کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ تمہیں قتل نہیں کرے گا اور تمہیں یہ زندان میں قید بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آپ کے پاس علم تھا، اور یہ تمہیں جلد رہا کر دے گا. تو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک دن مختار کو بلایا اس لیے کہ اس کو سزا دے یا قتل کر دے. تو جب نکلنے لگے تو جناب میثم نے کہا کہ تمہیں قتل نہیں کر سکتا، جاؤ تمہیں آزادی ملے گی. اور جب باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ اسی وقت یزید کا آدمی خط لکھ کر آیا تھا کہ مختار کو آزاد کر دو. جناب مختار کو تو آزاد کر دیا، لیکن میثم تمار کو دوبارہ دربار میں بلایا اور کہا کہ تم بیزاری کا اظہار کرو. تو جناب میثم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے تجھے کہا ہے کہ وہ میرے مولا ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا، میرے رسول نے یہ کہا ہے، میں کیسے ان سے بیزاری کر سکتا ہوں. تو کہا کہ میں تجھے سخت سزا دوں گا، میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، تیرے پاؤں کاٹ دوں گا، تیری زبان کاٹ دوں گا جس سے تو علی کی تعریف کرتا ہے. تو کہا بالکل، میرے مشکل کشا نے، میرے مولا علی نے سچ کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا، تو میری زبان کاٹ دے گا. یہ بات جب اس نے سنی تو اس نے کہا کہ اچھا یہ علی نے کہا تھا، تو میں تیرے ہاتھ پاؤں تو کاٹ دوں گا اور تیری زبان نہیں کاٹوں گا. جناب میثم نے کہا کہ تو میری زبان نہیں کاٹے گا؟ کہا نہیں کاٹوں گا، لیکن تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. اور پھر انہیں اسی درخت کے پاس لے کر آئے اور میرے مولا نے جس کی پیشین گوئی کی تھی، میثم نے مسکرا کے دیکھا اور کہا یہ وہی تو درخت ہے جس کے میرے مولا علی نے پیشین گوئی کی تھی. اور پھر ان کو یہاں پر لٹکا دیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، لیکن ان کی زبان نہیں کاٹی کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ مولا علی نے یہ غلط بات کہی تھی، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا. میثم نے جب اس پر آپ کو لٹکایا گیا تو آپ نے کہا یا الناس، میرے پاس آؤ، میری بات سنو. لوگ یہ حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، مگر پھر بھی آپ بلاتے اور کہتے سنو، تم جس زمین سے کھانا کھاتے ہو، کھانا کھا کر آئے ہو، میرا مولا تم تراب سے فصلیں اگاتے ہو، یعنی مٹی سے فصلیں اگاتے ہو، تو میرا مولا تو ابو تراب ہے. تم نمک حلالی کرو، علی کو مولا مانو. اور پھر کبھی کوئی فضائل بیان کرتے آپ سے کہتے میرا مولا علی وہ ہے جو 2 تلواروں سے لڑنے والا ہے، میرا مولا وہ ہے جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، میرے مولا وہ ہیں کہ جن کے بچوں کے جھولے فرشتے جھلاتے تھے، میرا مولا علی وہ ہے کہ جب سب کے دروازے مسجد نبوی میں بند کر دیے گئے تھے، مولا علی کا دروازہ کھلا رہا ہے. آپ فضائل پہ فضائل بیان کرتے رہے. تو پھر عمر بن حریث دوڑ کے کیا اور کہنے لگا کہ وہ تو علی کے فضائل پہ فضائل بیان کر رہا ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ میں اس کی زبان نہیں کاٹوں گا، ورنہ علی کی بات سچ ہو جائے گی. اب جناب میثم نے تھوڑا سا اپنی تقریر کا رنگ بدلا اور کہا ایھا الناس، اے کوفے والوں میرے نزدیک آؤ.
میں تھوڑے دن کا مہمان ہوں، کچھ وقت کا مہمان رہ کے ہوں، میری بات سن لو، یہ زبان جلد بند ہو جانے والی ہے۔ تو جب یہ بات کہ لوگ آ جاتے تھے تو میں سامنے اس طریقے سے ان کو دن گزرا، تو لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے کہا کہ سنو، آج میں تمہیں بتاؤں کہ میرے مولا نے میرے متعلق پیشین گوئی کی تھی، مجھے بتا دیا تھا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جہاں پر مجھے سولی دی جائے گی، اور مجھے عبید اللہ ابن زیاد شہید کرے گا، میرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا اور پھر میری زبان کاٹے گا۔ اور سنو، میں تمہیں بتاؤں کہ کس کا باپ کون ہے۔ مجھے علی نے سب بتا دیا ہے۔ جب یہ باپ والی بات اور لوگوں کی پیشین گوئیاں جو علی نے بتائی تھیں پھر سنی لوگوں نے، تو توڑے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گئے کہ وہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ مجھے میرے مولا نے یہ پیشین گوئی کی تھی، اور آج اس نے یہ بات بھی کی ہے کہ میں لوگوں کے باپ کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ تو ایک دم عبید اللہ ابن زیاد، کیونکہ خود بھی جائز باپ کا بیٹا نہیں تھا، اسی لیے تو اس نے اتنے ظلم کیے تھے، اس نے فوراً کہا کہ اب اس کی زبان کاٹ دو، اور یہ پہلے شہید ہیں کہ جن کو لگام ڈالی گئی، اور پھر ان کی جب زبان کاٹنے کے لیے شخص نزدیک آیا تو آپ نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ جا اپنے مالک سے یہ ضرور کہنا کہ دیکھ، میرے مولا علی نے سچ کہا تھا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میری زبان نہیں کاٹی جائے گی۔ تو نے میرے ہاتھ کاٹے، مجھے موت نہیں آئی، میرے پاؤں کاٹے، مجھے موت نہیں آئی، لیکن تو نے میری زبان تجھے کاٹنی پڑے گی، تبھی مجھے موت آئے گی۔ اور جا کے یہ پیغام ضرور عبید اللہ ابن زیاد کو دے دینا۔ آپ کی زبان بھی کاٹ دی گئی، تو جب تک آپ کی جان رہی آپ اپنی جان سے ایسی آواز نکالتے تھے جس میں لگتا تھا کہ زور سے کر کے آواز نکالتے تھے کہ جس میں مطلب یہ ہوتا تھا علی علی علی۔ آپ آخر میں بھی یعنی کہ جیسے علی علی کرتے تھے اور آواز آتی تھی کہ علی علی کہہ رہے ہیں، اور جب آپ زور سے کر کے آواز نکالتے تھے تو تمام مجمع زور سے آواز کر دیتا تھا، یعنی لوگ اور اکٹھے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے علی۔ کہتے تھے میسم تو علی کہتا تھا مجمع، اس حال میں بھی زور سے علی کہتے تھے میسم۔ لکھا ہے مورخ نے علی کہتے تھے میسم، مجمع ہے علی کا، دیوانہ ہے علی کا۔ ہاتھوں کٹے ہوئے ہیں، زبان کٹ چکی ہے، اور آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، منہ سے خون بہہ رہا ہے، داڑھی آپ کے خون سے تر ہو چکی ہے، اور پھر آپ اس حال میں شہید ہو گئے۔ آپ کا جسم 3 دن تک اسی طرح سے سولی پہ لٹکا رہا، اور پھر جو آپ کے ساتھ چند کھجور بیچنے والے تھے وہ آئے اور انہوں نے کسی طریقے سے آپ کے لاش کو لے گئے اور دفن کر دیا۔ محسن تمار آج بھی زندہ ہیں، محب اہل بیت، محب علی۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کی بخشش کر دینا، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا علی، آپ سب کی دعائیں سننے والے ہیں، ہمارے بھی شفاعت کر دینا۔ آپ کے لیے ہے
لا تجاوز عہد الصراط الا من کتب لہ ولی الجواز، کوئی پل صراط سے پار نہیں جا سکتا سوائے آپ کے، مولا ہمیں پل صراط سے پار لگا دیجیے گا۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، محمد و آل محمد کے صدقے میں جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو صحت کلی عطا کر، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔